ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے ڈگریز کی ہوئی ہیں اور ابھی تک وہ بے روزگار بیٹھے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, میں خود ایک انجینئر ہوں, کہ جو انجینئرنگ کر کے 20,000 25,000 کی تنخواہ دینے کے لیے بینکس میں نوکری کر رہے ہیں, جو ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے, لیکن مجبوراً کر رہے ہیں کہ ہمیں نوکری نہیں مل رہی. اچھا, اب اس 31% جو ان امپلائڈ لوگ ہیں اس میں سے جو 51% ہے ان کی پاپولیشن کیا ہے, فیمیل پاپولیشن, کہ جو بڑے جنہوں نے پڑھائی کی ہے لکھائی کی ہے بٹ دے آر ناٹ ایبل ٹو یوٹیلائز دیٹ اور دے آر ناٹ ایبل ٹو ایکوائر اے جاب جس سے وہ اپنی لائف کو اپڈیٹ کر سکیں. اور ایز اے ریزلٹ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال تقریباً 7.5 لاکھ کے قریب لوگ ملک سے باہر چلے گئے, اور وہ اس لیے کہ وہ جا کے نوکری کریں گے. دے وانٹڈ اے وے آؤٹ. ادھر جا کے بھی انہوں نے کیا کیا, پیسے دے کے پہلے وہ پڑھیں گے اور سسٹم سے پہلے وہ آگاہ ہوں گے, یوزڈ ہوں گے, اپنے آپ کو انٹر کریں گے, فائٹ کریں گے, پھر جا کے ان کو نوکری ملے گی. لیکن وہی بات ہے کہ لوگوں کو ایک اپرچونیٹی نظر نہیں آئی, تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہی راستہ ہے, اس کو اپنا. پھر میرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم نوکری کے پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں, ایک جاب سیکر مائنڈ سیٹ تو بنا ہوا ہے, لیکن جاب کریٹر مائنڈ سیٹ کیوں نہیں ہے ہمارا؟ اب دنیا میں جتنے بھی کامیاب ترین لوگ ہیں ان کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تو اپلفٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ساتھ ساتھ ان کا مقصد ہے کہ کمیونٹی کو بھی اپلفٹ کریں. اب مثال کے طور پہ میں اگر کوئی بزنس شروع کرتا ہوں, کاروبار شروع کرتا ہوں, اور میں کسی کو ہائر کرتا ہوں, 2 لوگ میں رکھتا ہوں, تو افیکٹولی میں کیا کر رہا ہوں, میں 2 خاندانوں کو سپورٹ کر رہا ہوں. ایسے ہی نا, جو بندے کو میں نوکری پر رکھا ہے اس کو تنخواہ میں نے دی ہے, تو اس سے اس کی فیملی بھی چلے گی, رائٹ. تو رادر دین کہ میں اپنے بارے میں سوچوں, میرا تو فائدہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کہ وہ بندہ ہے میرے پاس, لیکن اس بندے کا بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ تھرو می ہی از ایبل ٹو جنریٹ انکم جس سے وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہے, رائٹ. سو ہمارا مقصد کیا ہے, ہمیں اپنا رخ تھوڑا سا چینج کرنا ہوگا کہ اب ایک جاب سیکر مائنڈ سیٹ سے ہمیں ایک جاب کریٹر مائنڈ سیٹ کی طرف اب آنا ہوگا. That is why today's topic is based on entrepreneurship and freelancing concepts and opportunities. زیادہ میرا فوکس entrepreneurship پہ ہوگا کیونکہ جو freelancing itself ہے وہ بھی ایک حصہ ہے entrepreneurship. That is the first step in entrepreneurship. آپ لوگوں نے entrepreneurship کا ورڈ سنا ہے؟ Yes sir. What is entrepreneurship? مجھے بتانا چاہے گا. Please raise your hand. سر انٹرپرینورشپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ایک اسٹارٹ اپ لیتے ہو, اپنے آپ کے لیے ایک اپرچونیٹی بناتے ہو. اس کو مطلب لیٹ سپوز آپ نے کہا نا کہ ان امپلائمنٹ ایک بڑا ایشو ہے ہمارے, تو آپ ایک ایسے گول, لیٹ سپوز ہم ایجوکیشن کرتے ہیں, تو ایجوکیشن ہمارا ایک وہ ہم ایک اس کے لیے ایک ایپ بنائیں گے, پھر ایپ کے ذریعے ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے, پھر وہ دیکھیں گے, تو ہم نے ایک اپنا اسٹارٹ اپ لیا جس سے ہم پیسے جنریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, کوئی اور ایڈ کرنا چاہے گا؟ دیکھیے آج کا سیشن جو ہے نا, سوری آج کا سیشن کا مقصد یہ کہ میں تو بولوں گا لیکن میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس میں انگیج رہیں, ٹھیک ہے؟ سر میں اور لینڈ کو بک کر کے اسٹارٹ اپ لینا, اور ایسے اسٹارٹ اپ لینا جو پہلے کسی نے مطلب ایک نیو آئیڈیا پہ جو پہلے وہ کسی نے نہ کیا. ٹھیک ہو گیا, گڈ گڈ گڈ. اینی ون ایلس؟ سر آپ کسی پرابلم کے اوپر سلیوشن پریزنٹ کرتے ہیں اور وہ اکنامکلی آپ کا اکنامک ریونیو جنریٹ کرتے ہیں جو کسی بھی اسٹارٹ اپ یا وینچر سے ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. کوئی اور ایڈ کرنا چاہے گا؟ ون مور پوائنٹ آف ویو. نو ون؟ چلیں گڈ. اب ہم آتے ہیں جو کتابی ایک ڈیفینیشن ہے اس کی طرف. جو بھی آپ لوگوں نے پوائنٹس بتائے ہیں وہ ریلیٹڈ کانٹیکسٹ کی صحیح بات کر رہے ہیں. کتابی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی پڑھنا چاہے گا؟ آپ پڑھنا چاہیں گے؟ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میں پڑھوں سلام کے اوپر آپ پڑھ لیں. It is capacity and willingness to organize, develop and manage a business venture along with risks in order to make a profit. ٹھیک ہے, یہ بیسک ایک کتابی ڈیفینیشن انٹرپرینورشپ کی کہ آپ کی یہ کیپیسٹی اور ولنگنیس ہونی چاہیے ٹو آرگنائز, ڈیولپ اینڈ مینیج بزنس وینچر, اور اس کے ساتھ ساتھ جو رسکس ہیں ان کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے ان آرڈر ٹو میک اے پروفٹ. یہ تو بزنس کی حد تک چیز میں نے ایکسپلین کر دی, لیکن یہ خالی بزنس کی حد تک کی یہ ڈیفینیشن ہے آپ کی اور ہماری میری لائف میں بھی ایک پلیز اے میجر رول. کیسے؟ اگر آپ اس کو تھوڑا سا وہ کر کے اگر بزنس وینچر ہٹا کے یور لائف پرپز کیا ہے, capacity and willingness to organize, develop and manage your life along with its risk in order to make a profit. اب profit ادھر کیا ہوگا؟ ویلیو ایڈیشن. آپ کی زندگی کے اندر ویلیو ایڈ کریں. اور ویلیو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں؟ بائی سیکنگ نالج. ٹھیک ہے, اپنی کیپیسٹیز کو انہینس کریں. جس دن آپ لوگ سمجھ لیا, میں جس دن اپنے آپ کو سمجھ لگی کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے, تو اس دن میں فیلئر کی طرف چلا جاؤں گا, کیونکہ
انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیپ لرننگ، کیپ ایکوائرنگ نالج، تاکہ آپ وہ نالج پھر آگے لوگوں کو پاس بھی کر سکیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو میں نے چیز دیکھی ہے، باہر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ ہے کہ وہ پرابلم سے آپ بات کریں پرابلم سالو، ہم وہ پرابلم سالو کرنے کی طرف آتے ہیں. ہمارا ایشو کیا ہے کہ ہم ان پرابلمس کو سالو کریں، اس طریقے سے سالو کریں، اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ سالو کریں جس مائنڈ سیٹ سے ہم نے پرابلمس کو ان دا فرسٹ پلیس کریٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ دیکھیں ہم آگے کسی نہیں بڑھ سکتے کہ جو مائنڈ سیٹ جس سے ہم نے پرابلمس کریٹ کی ہیں، جب تک ہم اپنی نالج میں اضافہ نہیں کریں گے تو ہم پرابلمس کو دوسرے رخ سے دیکھ بھی نہیں سکیں گے. اسی رخ سے جب ہم سنگل ہینڈیڈلی سنگل مائنڈیڈلی دیکھیں گے تو ہم اینڈ ریزلٹ ہمارا وہی ہوگا کہ وی ول کم ٹو اے اسٹینڈ اسٹل اور سامنے ہماری دیواری. اب انٹرپرینورشپ کا اوور آل بینیفٹ کیا ہوتا ہے؟ اکنامک گروتھ، جو ایک تھیوریٹکلی جو سوسائٹل ایک گلوبل ڈائنامکس میں دیکھتے ہیں اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ اکنامک گروتھ ہے، جاب کریشن ہوتی ہے، انوویشن ہوتی ہے کہ ہم نئی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سوشل چینجز جس میں آپ اپنی کمیونٹی کو ڈیولپ کر رہے ہیں. سوسائٹل کوہیژن جس میں آپ ٹالرنس لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ پیپل فرام ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ جب وہ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں ایک ایکسیپٹیبلٹی کریٹ ہوتی ہے. اور فائنلی فریڈم ٹو کیری آؤٹ ایکٹیویٹیز. از دیٹ کلیئر؟ ٹھیک ہے، اس کا خالی آپ کی صرف اکنامک گروتھ سے تعلق نہیں ہے، اس کا آپ کی کمیونٹی سوسائٹی ڈیولپمنٹ سے بھی تعلق ہے. اب آتے ہیں کانسیپٹس کے اوپر. انٹرپرینورشپ کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے؟ اٹ از اے ڈائنامک پروسیس آف کریٹنگ سم تھنگ نیو وتھ ویلیو. جب آپ ویلیو کریٹ کریں گے اور لوگ اس چیز کو اڈاپٹ کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ بہتری کی طرف جائیں گے. دوسرا پوائنٹ چیلنجنگ دی اننون ان کریٹنگ دی فیوچر. مطلب کہ آپ رسک لیں گے. ٹیکنگ کیلکولیٹڈ رسک ٹو پش این آئیڈیا انٹو اے ریئلٹی. دیکھیں روز ہمارے دماغ میں 100 آئیڈیاز آتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ایک آئیڈیا پہ کام کرنا شروع کیا یا سیریسلی اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا. ٹھیک ہے، انٹرپرینورشپ از بیسکلی pushing that thought process into making it a reality. پھر کیا ہے؟ developing a long term vision and executing through concrete steps. آپ لوگوں میں سے کس نے ایک لانگ ٹرم ویژن بنایا ہے where you want to see yourself in 5 to 10 years time? Can you raise your hands? One person. باقی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا آپ لوگوں نے کیا اپنا ایک پلان رکھا ہوا ہے؟ کتنی حد تک آپ نے آگے سوچا ہے کہ I want to be here؟ میرا اگر آپ سے کوئی لگ رہا ہے کہ 5 سال بعد آئی سی بی ڈاکٹر اینڈ ود دیٹ آئی بی ویری گڈ پوزیشن اینڈ ورکنگ مائی فیلڈ اینڈ سوشل سیکٹر. Wonderful. آپ نے جو ہینڈلز کیا what is your long term vision? Where do you سر میں نے یہ کیا ہے کہ ابھی میں ایم ایس کر رہی ہوں. ایم ایس میرا کمپلیٹ ہو بھی جائے تو میں نے آگے اسٹڈی کے لیے نہیں جانا. میں نے ریسرچ بیس کام کرنا ہے اور جیسے ہماری فیلڈ ہے اور ابھی سے میں نے کام شروع بھی کر دیا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہم صرف تھیوریٹیکل کرتے ہیں اس پہ پریکٹیکل کام کرنا ہے اپنی فیلڈ میں. Wonderful, wonderful. دیکھیں ویژن رکھنے سے نا نقصان کوئی نہیں ہوتا اور اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اے ویژن. دیکھیں آپ اپنا 5 سال 10 سال منصوبہ بنائیں گے انسان کی زندگی کچھ نہیں بتاؤ لیکن ایز تو ایٹ لیسٹ یو ول ہیو اے ڈائریکشن کہ آپ نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. جب تک آپ کی ویژن ہی نہیں رکھیں گے اس کی ویژن جب نہیں ہوگا اس کے مطابق پھر آپ کے گولس نہیں سیٹ ہوں گے تو یو ول بی لاسٹ ان لائف. ایسے ہی ہے. اور فائنلی کیا ہے جس طرح میں آپ کی بات کرتا ہے کہ گولس آپ سیٹ کرتے ہیں اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ایک تھاٹ پروسیس کریٹ ہوتا ہے. اور تھاٹ پروسیس کریٹ کریں گے تھرو ویژن تو کیا ہوگا کہ آپ پھر ان ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں گے جس سے آپ کی کیریکٹرسٹکس اور آپ کی جو ایک پرسنالٹی وہ ڈیولپ ہوگی. تو دیز آر بیسک کانسیپٹس آف انٹرپرینورشپ. اب تھوڑا سا ایک آپ کو ڈائگرامیٹکلی اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں آن اے ماس لیول. یہ بیسکلی ایک ماڈل ہے اس کو کہتے ہیں جیم ماڈل. یہ ورلڈ اکنامک فورم نے بنایا ہے کہ جو آپ کی نیشنل لیول پہ جو ایک نظام ہے وہ کس طریقے سے چلتا ہے یا چلنا چاہیے. لیکن سب سے پہلے آپ کی آتی ہیں سوشل کلچرل اینڈ پولیٹیکل کانٹیکسٹ. ٹھیک ہے، تو مجھے بتانا چاہے گا کہ پاکستان کا سوشل کانٹیکسٹ کیا ہے.
What do you think the social context of Pakistan is? کہ یہ کہاں پہ نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ فال Sorry, تھوڑا سا اونچا بولیں گے. کہ یہ کہاں پہ نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ فال کرتے ہیں یہ سوشل کی بات کرو. سوشل مطلب کہ جو ہم سارے ادھر بیٹھے ہیں دیٹ از سوشل اسٹرکچر. سوسائٹی لیول. تو سوسائٹل کانٹیکسٹ ہمارا کیا ہے؟ سر واٹ سینس مطلب کہ مذہب کے سینس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی اینی سینس. دیکھیں میں آپ سے اس اوپن کہ آپ کی سوچ آپ کی رائے کیا ہے اس میں. We live in a patriarchal society, dominated by a particular gender, and every society has its own dominating factor, be that culture or religion or socio-economic factors. Wonderful, wonderful, very well explained. Anyone else would like to add to that? تھوڑا سا سوچیں آپ اس کو. مجھے پتا ہے سیٹرڈے مارننگ ہے, چھٹی کا دن ہوتا ہے ویسے, لیکن میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں چھٹی والے دن. دیکھیں جو بھی چیز ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے, نو ون از رانگ. دیکھیں ایوری ون ہیز دیئر اون پوائنٹ آف ویو. میری کوشش یہ ہے کہ آپ لوگ کو انکریج کریں, اپنے پوائنٹ آف ویوز میرے ساتھ شیئر کریں, کیونکہ میں بھی اپنے پوائنٹ آف ویوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے. کوئی اور ایڈ کرنا چاہے گا سوشل کانٹیکسٹ میں؟ سر مین چیز یہ ہے کہ ہمیں آپ کے کویشچن کی سمجھ نہیں آ رہی. سارے لوگ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں سوشل کانٹیکسٹ. دیکھیں ہم سارے دیکھیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ سوشل کانٹیکسٹ کیا ہوتا ہے بیسکلی. میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہوں, اس سے گپ شپ لگا رہا ہوں. ہمارا جو سوشل کانٹیکسٹ جو میرے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں ہمارا جو ایک سوشل کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیٹریارکل سوسائٹی کی بات کی, ہمارا بنتا ہے کہ ہماری جو ایک اسٹرکچر ہے, خاندانی اسٹرکچر, وہ کیا ہے کہ بڑا جو ہوتا ہے وہ جو چیز کہتا ہے باقی لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں. دیٹ از اے سوشل کانٹیکسٹ ہمارا. ہونا تو یہ چیز اب آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے ڈیو ٹو ٹیکنالوجی یا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ, اب جو ینگر جنریشن ہے دے آر اسٹارٹنگ ٹو کوسچن دی ایلڈرز ایز ویل. پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوتا, رائٹ. تو دس از پارٹ آف اے سوشل کانٹیکسٹ. کلچرل کانٹیکسٹ, اس کا تو آپ کو آئیڈیا ہے کلچرل کانٹیکسٹ ہمارا کیا ہے. واٹ ڈو یو تھنک کیا ہے؟ Indirectly you can say کہ جو ہمارے ملک کا کلچرل کانٹیکسٹ ہے اٹس ویری ڈائیورس, کیونکہ ہر صوبے کا اپنا کلچر ہے, اپنے ڈائنامکس ہے, رائٹ. لیکن جب وہ کلیکٹیولی سامنے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے سامنے ایک پاکستان کی ایک ویلیو سمجھ آتی ہے. پھر آتا ہے پولیٹیکل کانٹیکسٹ, اس کا آپ کو تو آئیڈیا ہوگا. پولیٹیکل کانٹیکسٹ کیا کہ دیر ہیز آلویز بین ہے دا ڈیموکریسی, لیکن دیر ہیز آلویز بین انسرٹنٹی, جس کی وجہ سے کچھ چیزیں ہیں جو جس طریقے سے آگے سامنے آنی چاہیے تھی, ڈیولپ ہونی چاہیے تھی, وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آپ کا جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل, سوشل اور کلچرل کانٹیکسٹ. اس کی بیسس پہ آپ پھر آتے ہیں اپنی بیسک ریکوائرمنٹس کے اوپر. جب یہاں پہ آپ کی اسٹیبلٹی ہوتی ہے تین سیکٹرز میں, دین یو کم ٹوورڈز فلفلنگ یور بیسک ریکوائرمنٹس. آپ کی بیسک ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں؟ آپ کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ, ان کے آپریشنس, انفراسٹرکچر, آپ کی مائکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی اسٹینڈنگ ادھر ہے. اور پھر another basic requirement is health and primary education. ٹھیک ہے, آپ یہ چیزیں میں آپ کو اس چیز بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ ان چیزوں میں سوچیں کہ ہم آج 2023 میں کس جگہ پہ اسٹینڈ کرتے ہیں. جب آپ کی بیسک ریکوائرمنٹس پوری ہو جاتی ہیں, دین یو کین فوکس آن دا نیکسٹ اسٹیپ وچ از ایفیشنسی انہینسرز, کہ ہم کیسے اور آگے بڑھ سکتے ہیں. پھر آپ کی بیسک ایجوکیشن سے, پرائمری ایجوکیشن سے ہم ایک اسٹیپ اوپر آتے ہیں ہائر ایجوکیشن کی طرف. اس کی کیا کانٹیکسٹ ہے, اس کی کیا فیسلٹیز ہیں. گڈز اور مارکیٹ ایفیشنسیز, کہ آپ آپس میں کیسے ڈیل کر رہے ہیں, تجارت کیسے کر رہے ہیں, دوسرے ملکوں کے ساتھ کیسے تجارت کر رہے ہیں. لیبر مارکیٹ, کہ آپ کے جو لوگ جو مارکیٹ کے اندر جا کے کام کرتے ہیں ان کی کیا ایفیشنسی ہے, ان کے کیا ٹریڈس ہیں, ان کی کیا اسکلس ہیں. پھر فائنینشیل مارکیٹ کی طرف آتے ہیں. ابھی ہمارے فائنینشیل سچویشن پاکستان کی کیا ہے؟ Drastic. ٹھیک ہے, دیز آر سپوز ٹو بی یور ایفیشنسی انہینسر, جو آپ کو ایک اسٹیپ آگے لے کے جائے. اور پھر ٹیکنالوجیکل ریڈینس, ہم ٹیکنالوجی میں کدھر اسٹینڈ کرتے ہیں؟ Backwards. We're lagging behind. دیکھیے پیپل ابراڈ دے آر ورکنگ آن ڈفرنٹ تھنگس, اور وہی چیز ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. Yes. فری لانسنگ کا آپ لوگوں نے ساروں نے سنا ہے. Yes. فری لانسنگ کا جو پلیٹ فارم ہے فائبر, 8 لاکھ پاکستانی اس میں ہیں. جو ہیڈ کوارٹرز ہے فائبر کا وہ کدھر ہے؟ US. One more guess. India.
India. China. Israel. Yes, you didn't know that, did you? लेकिन 8 लाख पाकिस्तानी हैं. देखिए वही बात है ना, हमारी जो बिलीफ है या हमें जो चीज़ बताई जाती है, हम किस तरीके से उसी इंफॉर्मेशन को लेके एक सिंगल माइंडेडली ऑपरेट करते हैं. लेकिन ऑन द अदर हैंड वी आर आल्सो यूजिंग दैट फैसिलिटी. अगर खुदा ना खासे इजराइल कहता है यार आज आई डोंट नॉट डील विद पाकिस्तान एनीमोर, तो 8 लाख पाकिस्तानियों को क्या होगा? उनका तो कारोबार जो निज़ाम अपना चला रहे हैं, वो जो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे कर रहे हैं वो तो ख़त्म हो जाएगा, राइट? तो दिस इज हाउ द ग्लोबल डायनामिक्स वर्क. अच्छा, अब ये जो आपकी दो चीज़ें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी, आपकी एफिशिएंसी एनहांसेस की तरफ भी आ गई, वो आपको एक हद तक लेके जाती है. वो आपकी एक नेशनल लेवल पे एक नाम क्रिएट करती है, एक स्टैंडिंग क्रिएट करती है. हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है या किसी भी मुल्क का कॉन्टेक्स्ट देखें, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी स्टैंडिंग एक तब तक रहेगी जब आप लोकली इंटरनली जो है आप मजबूत होंगे. वहाँ पे आपकी जो है ये इनोवेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप आती है कि आपकी जो लोकल मार्केट है, लोकल इकोनॉमी, वो जब फ्लरिश करेगी, सर्कुलेशन ऑफ मनी इसके अंदर होगा, तो फिर ही जाके आप इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना नाम रोशन कर सकेंगे, राइट? तो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन है. क्योंकि उससे क्या होता है कि जब आप लोकल कॉन्टेक्स्ट में चीज़ को इन्हेंस करेंगे तो लोगों के एटीट्यूड भी चेंज होंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होगा, एक्टिविटीज जनरेट होना शुरू होंगी, वो काम में लगे होंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ डील करेंगे, और क्या होगी फिर कलेक्टिवली एक देयर इज एन एस्पिरेशन टू ग्रो. अभी हमारा क्या चीज़ है कि अनफॉर्चुनेटली जो मैंने इधर आके देखी है, ये ख़ानदानों के अंदर भी हो रहा होता है, वी आर एंगेज्ड इन अननेसेसरी कॉम्पिटिशन. बहन भाई के कजन्स आपस में, उसके नंबर ज़्यादा आगे तुम्हारे नंबर कम आए, वो देखो कितना लाएगा तुम ना लाएगा, इस तरीके से हो रहा होता है ना. उससे क्या होता है कि एक अननेसेसरी कंपटीशन क्रिएट होता है, इसको हम कहते हैं कट थ्रोट कंपटीशन. कि वन समवन एल्स सक्सीड्स या वो कामयाब होता है, तो रादर देन कि हम उसको अप्रिशिएट करें या उससे समझें कि कैसे होगा कामयाब, हम उसकी काम खींचने की कोशिश करें. तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो पूरा एक जो आपने मेहनत की होती है वो बिल्कुल आप बिलो द थ्रेशोल्ड आ जाती है. ठीक है, तो जब आप इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में एंगेज करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट डीलिंग विद ईच अदर, व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, तो आप क्या करते हैं कलेक्टिवली ग्रो भी करते हैं. तो इफेक्टिवली जो है थ्योरेटिकली ये पर्सपेक्टिव होता है, दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन इज. तो हम आते हैं बेनिफिट्स की तरफ. अब एंटरप्रेन्योरशिप के दो बेनिफिट्स हैं, एक पर्सनल बेनिफिट है आपका और दूसरा एक कम्युनिटी बेनिफिट. Would anyone like to read the first point in the personal benefit? Freedom and financial independence. Entrepreneurs are often motivated by the idea of being their own boss. कौन बंदा है जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहता है? Everyone, right? I don't want ये मेरी वो प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन मैं इसके अंडर काम नहीं करना चाहती. ये अभी छोटी है. देखिए हर बंदा इंडिपेंडेंस चाहता है, राइट? फाइनेंशियल हो गया, दे वांट टू बी देयर ओन बॉस, हम चाहते हैं खुद अपने हाथों से एक चीज़ को खड़ा करें. उससे फिर क्या होता है कि सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं कि जब पर्सनल अचीवमेंट होती है, प्राइड होती है, वो आपको मिलती है, यू गेट सेटिस्फाइड, इंटरनल सेटिस्फैक्शन होती है, हमने एक चीज़ शुरू की. फिर आता है तीसरा पॉइंट. तीसरा पॉइंट क्या है? आप रीड कर लीजिए. Personal achievements थर्ड पॉइंट. The ability to create a legacy. Many entrepreneurs are motivated by the thought of building a business they are The keys to their children. एक लेगेसी क्रिएट की है ना, कि आपने एक चीज़ शुरू तो कर ली, लेकिन आप उसको किस हद तक लेके जाएंगे, एक लेवल तक लेके जाएंगे, उसके बाद फिर कोई और उसको लेके चलेगा, राइट? ये आपकी होती हैं पर्सनल इसमें बेनिफिट्स एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज करने. कम्युनिटी बेनिफिट्स क्या होते हैं? पहला पॉइंट कौन पढ़ेगा? आप पढ़ें. Contributing to economic development through innovation. That is part of community development. The second point, आप भी पढ़ने चाहिए. The ability to create opportunities for others. Entrepreneurs create jobs and other economic opportunities. Is that true or false? True, they do that. तीसरा पॉइंट, The reward of helping others share their knowledge with others. जितने भी दुनिया में कामयाब तरीन लोग हैं वो क्या इल्म को लेकर अपने पास रखते हैं? They share it with others. कि अगले को वो सिखाएंगे तो हो सकता है अगले को वो एंगेज साथ कर सके और वो उनसे भी कोई
ان کو بھی ایک موٹیویشن دے سکیں انفارمیشن کی جس سے امپیکٹ فیکٹر ملتا ہے. اور وہ جو بندہ ریسرچ کر رہا ہوتا ہے ان اکیڈیمیا آپ سمجھیں کیونکہ میں خود اکیڈیمیا کا ہوں, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو لیکچرر ہے وہ اسسٹنٹ پروفیسر بن جاتا ہے, جو اسسٹنٹ پروفیسر ایسوسیٹ بن جاتا ہے, ایسی ہے. اور اس موڈ کے وہ اس ریسرچ کو کبھی دیکھتا بھی نہیں ہے, لیکن جس ریسرچ جرنل میں فارن کنٹری میں سے پبلش کی ہوتی ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کون سی انڈسٹری ہے, کون سی فیلڈ ہے جس پہ کام کر سکتے ہیں, ان کو دے دیتے ہیں کہ آپ اس پہ کام کریں, اور وہی موڑ کے وہی چیز ہمیں پھر وہ میکسیمم پرائز کے اوپر سے واپس ہمیں دے دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے نہیں جس سے ہمیں وہ, ہمارے پاس خود ایک موٹیویشن ایک ویژن نہیں ہے. دیکھیے سپورٹ ہر جگہ ہوتی ہے, آپ نے ڈھونڈنا آپ سے ہوتا ہے اس چیز کو, کوئی چیز آپ کو پلیٹ میں نہیں ملے گی. ایون when you go abroad, دیکھیں یہاں پہ کافی فائدے کے جب ایجوکیشن سسٹم یہاں پہ ہوتے ہیں تو آپ کو ٹیچرز جو ہیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن باہر کیا ہوتا ہے کہ باہر آپ نے انیشیٹو پہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. باہر ٹیچر نے سے آپ نے جا کے ملنا, اس نے ہفتے میں 2 گھنٹے کا سلاٹ رکھا ہوتا ہے, کہا ہے اس میں آ کے آپ مل سکتے ہیں تو ملے, ورنہ بزی کو درست. یہاں پہ کم از کم ٹیچر آپ کو کسی نہ کسی حد تک اکوموڈیٹ ضرور کر لیتے ہیں, ایسی آؤٹ آف دا وے جا کے. تو بات میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اس پرنسپل کو اب اڈاپٹ کرنا ہے کہ ہم نے اب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اسٹیٹک ریسرچ ہے, یا ہم اسٹیٹکلی کسی چیز کو کر رہے ہیں پوائنٹ آف ویو, ہمیں ان کو ایک اسٹیپ اپ لے کے آئے, اس کو پریکٹیکلی ہمیں اب لے کے چلنا ہے کہ پریکٹیکلی اس کی کیا انوالومنٹ ہے اور کس طریقے سے وہ ایک اوور آل چیز کو ہم سامنے لے کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹس ہاؤ وی کین ڈیفائن افیکٹو یوز آف ریسورسز. چلیں بینیفٹس کی بات کر دی, تھوڑا سا ایک آپ کو میں نے حوالہ دے دیا ہے, ہوپ کہ اٹس کلیئر کہ انٹرپرینیورشپ بیسکلی ہوتی ہے. اب چند ایک مثالیں ہم ڈسکس کرتے ہیں کامیاب ترین انٹرپرینورس کی. 4 لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں, آپ کو چاروں کو جانتے ہیں. 3 کو جانتے ہیں. پہلا والا بندہ کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ جیک ما. جیک ما نے کیا کیا؟ علی بابا کیا ہے؟ It's an online selling platform. It's an e-commerce platform. Very good. آپ کو یہ تو ہمیں اتنے حد تک تو پتا ہے کہ جیک ما نے علی بابا کریٹ کیا, لیکن ہمیں یہ اس کا آئیڈیا ہے کہ اس نے امپیکٹ کیا کریٹ کیا چائنا کے اندر نہیں پتا. چائنا میں 1999 تک 2000 میں ریسرچ ہوئی تھی. اب چائنا کی 1 ارب سے زیادہ پاپولیشن ہے. چائنا میں صرف 10 ملین 1 کروڑ موبائل فون اور انٹرنیٹ یوزرز تھے 2000 سے. اب جو ہے چائنا کے اندر تقریباً 98% آف دا پاپولیشن دے ہیو ایکسیس ٹو موبائل فون اینڈ انٹرنیٹ. انہوں نے کیا کیا کہ اچھا انہوں نے دیکھا کہ ہم نے اپنے آپ کو کس طریقے سے اوپر لے کے چلنا ہے. انہوں نے ہماری بھی بہت کمی چائنیز ہیں, تو دے آئیڈینٹیفائی کہ جو ڈیجیٹل ایرا ہے اس میں ہم نے لیپ فراگ کرنا. لیپ فراگ کرنا کہ ہم نے ایک اسٹیپ اہیڈ جانا. اب آپ دیکھیں گے ہر جگہ ابھی ہمارے ملک کے اندر سب سے پہلے جب آپ فائنینشیل ٹرمز میں جب بات کرتے ہیں تو ہم ڈیل کرتے ہیں پیسوں کے ساتھ, ہارڈ کیش ہوتا ہے. پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈس, رائٹ, اس طریقے سے فائنینشیل ٹرانزیکشن کرتے ہیں. چائنا نے کیا کیا تھرو علی بابا, انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کریڈٹ کارڈز اور یہ جو چیزیں اتنی ایفیشینٹ نہیں ہیں, تو انہوں نے ایک فائنینشیل فن ٹیک سسٹم ایسا بنایا کہ آپ جو بھی پیمنٹ چیز ہوتی ہے تو وہ تھرو QR کوڈ ہوتی ہے. ہر بندے کو انہوں نے ایکسیس کیا کہ موبائل فون یوز کریں, انہوں نے انٹرنیٹ کا ان کو ایکسیس دیا. آپ کو کیا جو بھی چیز کرتے ہیں تو تھرو موبائل فون کرتے ہیں, ایون پیپل فرام دیئر ولیجز. اور سب سے پہلے علی بابا نے یہ کیا اپنے ولیجز کو اکوپ کیا, اور اس کی ایک ایگزامپل ہے, انہوں نے اس کا نام رکھا ہے ٹاؤ باؤ ولیج, کہ ایک گاؤں ہے مثال کے طور پہ. ان کی کیپیسٹی تھی کہ وہ یہ جو آپ کے نٹس ہوتے ہیں, ڈرائی فروٹ نٹس, وہ ان کی پیداوار تھی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ گاؤں جو ہے ایک حد تک ادھر بیٹھا تھا, ان کو پتہ نہیں تھا کس طریقے سے انہوں نے باقی پورے چائنا میں اس چیز کو پہنچانا. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو لوگ شہروں میں تھے ان کو اکوپ کیا کہ آپ واپس اپنے گاؤں میں جائیں, آپ جا کے اپنا بزنس شروع کریں. جب چند ایک لوگ جو ہیں وہ جب واپس اپنے گاؤں میں گئے تو لوگ گاؤں والوں نے اعتراض کیا کہ تمہاری اچھی بڑی نوکری لگی ہوئی تھی شہر میں, تم چھوڑ کے واپس کیوں آ گئے. میں نے کہا آپ کو بعد میں سمجھ آئے گی, ابھی ہم ایک چیز شروع کر رہے تھے, آپ اس کو پہلے سمجھ کر کے آ گئے. جب انہوں نے ایک چیز اسٹارٹ کی, انہوں نے اپنے اس ولیج کو آن لائن کیا. اس سے کیا ہوا کہ لوگوں کو بھی سمجھ آنا شروع ہوئی. پہلے جو ریزسٹنس وہ ختم ہو گئی, لوگوں نے کہا یار ہم بھی اس میں انوالو ہونا چاہتے ہیں. پھر کیا کیا کہ جب وہ جو انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہمارے پاس یہ فیسلٹی ہے, وی ہیو ہائی کوالٹی نٹس جو ہم دوسری جگہوں پہ پہنچا سکتے ہیں, تو انہوں نے کلیکٹیولی اس پہ کام کرنا شروع کیا.
Some people started to grow, उसकी पैदावार करना शुरू की. कुछ लोगों ने अपने प्लांट्स लगाए जिसमें उसकी सफाई होती थी. कभी कभार होता है आपके ड्राई फ्रूट्स आपके इस तरह अखरोट हो गए तो क्या होता है, या तो आपको वो शेल के साथ मिलेंगे या आपको वो शेल के बगैर मिलेंगे. और शेल के बगैर वाला चीज़ें आपने हमेशा देखा वो महंगी होती है क्योंकि उसमें एफर्ट लगती है. तो उन्होंने इस एफर्ट को करना शुरू किया कि वी विल स्टार्ट क्लीनिंग दीज नट्स. कुछ लोगों ने कहा अच्छा हम पैकेजिंग पे काम करना शुरू करेंगे, तो उन्होंने पैकेजिंग करना शुरू कर दिया. और फाइनली जो लोग उस कॉन्सेप्ट उस गांव में लेके गए थे उन्होंने उस चीज़ को आगे दूसरी जगहों पे पहुंचाना शुरू कर दिया थ्रू ई-कॉमर्स. इस तरीके से उनका एक ताव बाव विलेज बना. अब वो क्या हो रहा है कि उन गाँवों में वो मिल के अपने ही बड़ी बड़ी प्लांट्स और फैक्ट्रीज लगा रहे हैं. अकेले किया उन्होंने नहीं, पहले उन्होंने कॉन्सेप्ट समझाया, लोगों में थोड़ी सी रेजिस्टेंस थी, लेकिन लोगों ने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू किया. उन्होंने कहा कि हम मिल के करेंगे. और बात ये है कि अकेला बंदा जो एक हद तक ये चीज़ कर सकता है, लेकिन जब तक मिल के आप नहीं करेंगे, आप मैं हम सारे मिल के एक चीज़ के ऊपर काम नहीं करेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग दैट चेंज. उसी तरीके से जो टाओ बाओ विलेज एक बना, मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने टाओ बाओ विलेजेस का कॉन्सेप्ट को आगे प्रमोट करना शुरू कर दिया. और अली बाबा से, चाइना से जो भी चीज़ आपकी आती है वो शहरों से तो नहीं आ रही होती, वो गाँव से आ रही होती है आपकी. पाकिस्तान भी अब इतना कामयाब हो गया वो मॉडल कि उन्होंने इवन पाकिस्तान में जो दराज चल रहा था वो भी एक्वायर कर दिया. दराज भी अली बाबा का ही है, दराज.pk. इट्स नॉट लोकली ओन्ड नाउ. दूसरा बंदा है इलॉन मस्क. इलॉन मस्क का टेस्ला मोटर्स का सुना हुआ आपने? टेस्ला मोटर्स क्या है? इलेक्ट्रिक कार्स. वही जो क्लाइमेट एक्शन की हम बात करें उसी कॉन्सेप्ट को लेके उसने टेस्ला मोटर्स खड़ी की. गाड़ी की जो ये फ्यूल कंजम्पशन जो पेट्रोल गैस जो भी लगती है उसकी वजह से आपकी जो आबो हवा है वो खराब हो रही है, क्लाइमेट अफेक्ट हो रहा है. तो ही गिव यू एन अल्टरनेटिव. और ही प्रूव, और लोगों ने इसको शुरू में कहा भी कि आप पागल हो कर रहे हो, क्योंकि उसने अपनी जो पेपाल का सुना हुआ आपने? Yes. पेपाल उसने बेच के टेस्ला मोटर्स में इन्वेस्ट किए थे पैसे. और टेस्ला मोटर शुरू में कामयाबी नहीं होती, लोग इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे. लेकिन रादर देन गिविंग अप वो बंदा कहता है कि मुझे कई दफ़ा ऐसा होता था कि मैं फैक्ट्री के अंदर सो रहा होता था, मेरे महीने उधर गुजर जाते थे, बिकॉज आई वांटेड दिस कॉन्सेप्ट टू कम फॉरवर्ड. क्योंकि ये खाली इसलिए मेरा बेनिफिट नहीं था, इसमें पूरी सोसाइटी का बेनिफिट है. इलेक्ट्रिक कार जो मार्केट के अंदर आएंगी तो आपका एक बहुत बड़ा जो इशू है विच इज क्लाइमेट वो सॉल्व होना शुरू है. तभी आप देखें किधर तक इसका कॉन्सेप्ट पहुंच गया, ग्लोबली चल रहा है. लेकिन हाँ हमारी स्टैंडिंग किधर है एज ए कंट्री उधर अभी तक आपको फिर आइडिया हो सकता है. तीसरा बंदा स्टीव जॉब्स. जो एप्पल के कॉन्सेप्ट है, जो आपके स्मार्टफोन्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये बंदा लेके आया. ये बंदा टेक्निकली ही वाजंट साउंड टेक्निकल बंदा नहीं था, टेक्निकलिटीज का इसको नहीं पता था. लेकिन दिस पर्सन न्यू के किस बंदे को मैंने किस साथ जोड़ के काम कराना है, किन लोगों को मैंने अलग करना है, किस बंदे से मैंने उसकी रिसोर्सेज की स्किल्स का इस्तेमाल करना है. इस तरीके से उसने एप्पल खड़ा किया. और देखें एप्पल आज किधर है. और फाइनली इस बंदे को कुछ आता है लास्ट वन जो है we use this thing every single day. हर फेसबुक वाला चीज फेसबुक वाला सर फेसबुक वाला बन Internet. Mark So Mark Zuckerberg. ये लोगो दिखाऊंगा आपको याद है. Oh, WhatsApp. व्हाट्सएप का ओनर, इसका नाम है यान कुम. मैं चाहूँगा एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाऊं इस बंदे की स्टोरी, ये कहाँ से शुरू हुआ और इसने व्हाट्सएप किस तरीके से क्रिएट किया. इज दैट ओके? इस बार हम कोशिश करेंगे थोड़ी सी इस पर डिस्कशन भी करें. इसका आया कौन की कहानी है. ये दुनिया का वाहिद इंसान है जो एक दस्तखत से 5 मिनट में $19 बिलियन का मालिक बन गया था, जो एक दिन में दुनिया के 100 बड़े अरबपतियों में शामिल हो गया था. ये कौन था मैं इस तरफ आऊंगा, लेकिन आप पहले इस एक दस्तखत का मुकाम मुलाहिजा कीजिए. फेसबुक ने 2014 में जेफ बेजोस से व्हाट्सएप खरीदने का मुआहिदा किया था. दस्तखत का वक्त आया तो उसने एक अजीब शर्त लगा दी. उसका कहना था वो यूनाइटेड पर शहर की फ्लाई इमारत में बैठकर दस्तखत करेगा. फेसबुक ने इनकार कर दिया, लेकिन वो अपनी जिद से 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार न हुआ. ये इसकी पहली और आखिरी ख्वाहिश थी. सोना बड़ा था, फेसबुक ये मौका जाया नहीं करना चाहती थी. लाजिम ये लोग उसकी जिद के सामने पसपा हो गए. ये स्नैप में कागजात लेकर आए,
وہ سنیپ کے میٹنگ روم کی آخری کرسی پر سر جھکا کر بیٹھا تھا. فیس بک کے لوگ اس کے قریب پہنچے اور آہستہ آواز میں کہا مسٹر جین ہویا گیا. اس نے ٹیشو پیپر کے ساتھ آنسو صاف کیے, پین نکالا اور ہاتھ آگے بڑھا دیا. معاہدے کے کاغذات اس کے حوالے کر دیے گئے. اس نے ایک دستخط کیا اور وہ ایک دستخط کے بعد $19 بلین کا مالک بن گیا. وہ 38 سال کی عمر میں دنیا کے بڑے بلینئرز میں شامل ہو گیا. ہم یہ آپ کو کہانی مزید بھی سنائیں گے, لیکن آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کی اسکرین پر اس وقت یہ سرخ نشان آ رہا ہے. آپ گھنٹی کے اس نشان کو بھی انگلی سے دبا دیجیے. ہمارا چینل آپ کو روز زندگی اور کامیابی کا کوئی نہ کوئی نیا نسخہ سناتا ہے. میں واپس جین کون کی کہانی کی طرف آتا ہوں. جین کون یوکرین کے ایک غریب یہودی خاندان میں پیدا ہوا. خاندان غربت میں زندگی گزار رہا تھا. گھر میں بجلی تھی, گیس تھی اور نہ ہی پانی تھا. گرمیاں خیریت سے گزر جاتی تھی, لیکن یہ لوگ سردیوں میں ہمسائے کے فارم ہاؤس میں بھیڑوں کے ساتھ لپٹ کر سونے پر مجبور ہو جاتے تھے. یعنی آپ غربت کی انتہا ملاحظہ کیجیے. ان لوگوں کے پاس سردیوں میں کمبل تک نہیں ہوتا تھا, لہٰذا یہ سردی سے بچنے کے لیے ہمسائے کے فارم ہاؤس میں جاتے تھے, بھیڑوں کے ساتھ لپٹ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر سو جاتے تھے. پھر اس غربت میں ظلم بھی شامل ہو گیا. یوکرین میں 1992 میں یہودیوں پر ظلم شروع ہو گیا. والدہ نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا, لیکن والد نے وطن چھوڑنے سے انکار کر دیا. ماں نے بیٹے کا ہاتھ تھاما, اٹیچی کیس میں بیٹی کی کتابیں بھری اور یہ دونوں امریکہ آ گئے. کیلیفورنیا ان کا نیا دیش تھا. امریکہ میں ان کے پاس مکان تھا, روزگار تھا اور نہ ہی کھانے پینے کا سامان تھا. یہ دونوں ماں بیٹا مکمل طور پر خرائط کے سہارے پڑ رہے تھے. امریکہ میں فوڈ اسٹیمپ کے نام سے ایک فلاحی سلسلہ چل رہا ہے. حکومت انتہائی غریب لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے فوڈ اسٹیمپس دیتی. یہ اسٹیمپس امریکی خیرات ہوتی ہے. یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ یہ زندگی بچانے کے لیے خیرات لینے پر مجبور تھے. اس غربت میں جین قوم کے پاس پڑھائی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. یہ پڑھنے لگا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی مہنگی ہوتی چلی گئی. فوڈ اسٹیمپس میں گزارا مشکل ہو گیا. لہذا جین قوم نے پارٹ ٹائم ایک گروسری شاپ میں سویپر کا کام شروع کر دیا. وہ اسٹور کے فرش سے لے کر باتھ روم اور باتھ روم سے لے کر دروازے کھڑکیاں تک صاف کرتا تھا. وہ برسوں یہ ذمہ داری نبھاتا رہا. وہ 18 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے خط میں مبتلا ہو گیا. یہ شوق اسے یونیورسٹی میں لے گیا. تعلیم کے بعد وہ یاہو میں بھرتی ہو گیا اور اس نے 2 سال یاہو میں کام کیا. 2004 میں فیس بک آئی اور یہ آہستہ آہستہ مقبول ہوتی چلی گئی. یہ 2007 میں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی. جین قوم نے فیس بک میں اپلائی کیا, لیکن فیس بک کو اس میں کوئی پوٹینشیل نظر نہ آیا. اس نے نوکری سے انکار کیا. یہ مزید 2 سال یاہو میں کام کرتا رہا. آپ اس کی غربت کا اندازہ کیجئے. یہ آئی فون خریدنا چاہتا تھا. اس نے لنچ بند کر کے تھوڑے پیسے جمع کیے اور نیا آئی فون خرید لیا. یہ آئی فون آگے چل کر اس کے لیے سونے کی کان ثابت ہوا. جین قوم نے فون استعمال کرتے کرتے سوچا, میں کوئی ایسی اپلیکیشن کیوں نہ بناؤں جو فون کا متبادل بھی ہو, جس کے ذریعے SMS بھی کیا جا سکے, تصویریں بھی بھیجی جا سکے, ڈاکومنٹس بھی روانہ کیے جا سکے اور جسے ہیک بھی نہ کیا جا سکے. یہ ایک انوکھا آئیڈیا تھا. اس نے یہ آئیڈیا اپنے دوست برائن ایکٹون کے ساتھ شیئر کیا. اسے بھی یہ آئیڈیا پسند آیا اور یہ دونوں اس آئیڈیا پر لگے. یہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ یہ 2 سال میں ایک طلسماتی اپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گئے. یہ ایپ فروری 2009 میں لانچ ہوئی اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت کی حدیں کراس کر گئی. یہ اپلیکیشن ٹیلی کمیونیکیشن میں انقلاب تھی. اس نے پوری دنیا کو چھوڑ دیا. جی ہاں, یہ اپلیکیشن واٹس ایپ کہلاتی ہے. دنیا کے 2 ارب لوگ اس وقت یہ ایپ استعمال کر رہے ہیں. یہ ایپ دنیا کا تیز ترین اور محفوظ ترین ذریعہ ابلاغ ہے. آپ واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے. آپ کو نیا فون اور نیا نمبر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ تمام موبائل کمپنیوں کی بلیک میلنگ سے بھی صاف بچ جائیں گے. آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں گے. یہ اپلیکیشن اس قدر کامیاب ہوئی کہ دنیا بھر کی کمپنیوں نے اس کی خریداری کے لیے بولی دینا شروع کر دیا.
लेकिन ये मुसलसल इनकार कर रहा। फरवरी 2014 में फेसबुक की व्हाट्सएप की खरीदारी की दौड़ में शामिल हो गए। फेसबुक की इंतजामिया ने जब इससे राब्ता किया तो उसकी हंसी निकल गई और उसे कहकहा लगाकर कहा, ये वो अदारा है जिससे मैंने 2007 में नौकरी देने से इनकार कर दिया था। वो देर तक हंसता था। इसने इसी हंसी के दौरान फेसबुक को ऑन कर दिया। $19 बिलियन में सौदा हो गया। ये कितनी बड़ी रकम है, आप इसके अलावा पाकिस्तान के कुल मालियाती ज़खायर से लगा लीजिए। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इस वक्त $12 बिलियन है, जबकि जेनकॉम ने एक एप्लीकेशन $19 बिलियन में फ्लॉप की। जेनकॉम ने फेसबुक के साथ सौदे में सिर्फ एक शर्त रखी। इसका कहना था, मैं मुआहदे पर फूड स्टैम्प्स देने वाले इदारे के वेटिंग रूम में बैठकर दस्तखत करूंगा। फेसबुक के लिए शर्त अजीब थी। ये लोग ये मुआहदा अपने दफ्तर या इसके ऑफिस में करना चाहते थे, लेकिन वो डट गया। ये सिलसिला 2 महीने तक चलता रहा। फेसबुक उसको कायल करती रही, ये इनकार करता रहा, यहाँ तक कि फेसबुक इसकी जिद के सामने फसपाई इख्तियार करने पर मजबूर हो गई। तारीख तय हो गई। फेसबुक के लोग फ्लाई सेंटर पहुंचे और ये वेटिंग रूम के आखिरी कोने की आखिरी कुर्सी पर बैठकर बोला। इसने फेसबुक को यहाँ क्यों बुलाया था? इसलिए बुलाया था कि ये वो सेंटर था जिसके कोने की आखिरी कुर्सी पर बैठकर ये और इसकी मां घंटों फूड स्टैम्प्स का इंतजार किया करते थे। ये दोनों कई बार भूखे पेट यहाँ आए थे और शाम तक भूखे प्यासे यहाँ बैठ रहे थे। वेटिंग रूम में बैठना हसीयत ना था, लेकिन इससे बड़ी हसीयत खिड़की पर बैठी खातून थी। वो खातून हर बार नफरत से इनकी तरफ देखती थी, तंजिया मुस्कुराती थी और पूछती थी, तुम लोग कब तक खैरात लेते रहोगे? तुम लोग कोई जॉब क्यों नहीं करते? ये बात दोनों माँ बेटे के दिल पर लगती थी, लेकिन ये खामोश खड़े रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। खातून आखिर में स्टेप लेती थी, माँ कागज पर दस्तखत करती थी और ये लोग अपनी आंखें साफ करते हुए वहां से आया। ये बरसों इस अमल से गुजरते रहे। चुनांचे जब इसे कामयाबी मिली तो इसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी उस टोटल बनाने का फैसला किया। इसे $19 बिलियन के डील पर फूड स्टैम्प्स के इंतजार में बैठे लोगों के दरमियान बैठकर दस्तखत चेक लिया और ये सीधा काउंटर पर चला गया। फूड स्टैम्प्स देने वाली खातून आज भी वहां मौजूद थी। जैने $19 बिलियन का चेक उसके सामने रखा और हंसकर कहा, फाइनली आई गॉट इट और सेंटर से बाहर। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे किसी ने ये बात तो क्या सीखा आप लोगों ने इस वीडियो से? That we can be rich someday. Yes, we all can. लेकिन for that we have to Hard work. work makes hard, sense. super hard. We have to prove a lot of people wrong, right? उसके अलावा And we can clean washrooms and still be rich. देखिए मैं 15 साल बाहर रहा हूँ और आई एम प्राउड टू से आई यूज्ड टू वर्क इन स्टोर्स एज वेल व्हेन आई वाज स्टूडेंट लाइफ में। प्राइमार्क का नाम सुना है? कपड़ों का ब्रांड है वहाँ पे। कौन सा? प्राइमार्क। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। प्राइमार्क। Yes. प्राइमार्क एक बाहर का ब्रांड है जिनका यूरोप के अंदर काफी 69 प्लस स्टोर्स हैं उनके। तो व्हेन आई वाज इन डूइंग माय बैचलर्स तो मैंने वहाँ पे स्टोर में भी काम किया और इसमें यहाँ पे कभी हम सोच सकते हैं खाड़ी भी है जे डॉट में काम करें, हमारी अनाज को कम 2000 तक भी पहुँच जाएगी। लेकिन सर यहाँ पे खाड़ी वाले तो इतने पैसे नहीं देते, वहाँ पे बाहर इतने प्राइम पैसे आपको देखिए मिनिमम वेज देते हैं भाई आपको, क्योंकि इट्स नॉट अ प्रोफेशनल जॉब, इट्स अ नॉट जॉब। और अगर आप एज अ फॉरेनर जाते हैं तो आपको सिर्फ हफ्ते में 20 घंटा रहा होता है काम करना। 20 घंटे मतलब कितना कमा सकते हैं? मेरे ऐसे ऐसे वहाँ पे कॉलीग्स थे, दोस्त हैं, जो माशाल्लाह से एक दोस्त है मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स में भी वो जॉब कर रहा है बड़ी अच्छी। वो 3 जॉब्स करता था जस्ट टू पे ऑफ हिज फीस, और हमारी उस टाइम फीस भी 10,000 पाउंड थी साल की। तो अब तो खैर अभी तो और भी ज़्यादा होगी। तो देखिए ये चीज़ आपको बाहर जाके वहाँ पे जाके हम आराम से कर लेते हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ पे करने में हमें तकलीफ होती है कि हमारी जो अनाज है छोटी सी अनाज वो अफेक्ट हो जाएगी। तो लोग क्या कहेंगे? भाई नो वन केयर्स। वो तभी तो लोग कामयाब है, वो अपने काम से काम रखते हैं और इफ यू आर डूइंग समथिंग उसको अप्रिशिएट करते हैं। कभी आप सोचेंगे जाके इधर जॉब करें यहाँ पे समर में भी कुछ महीने लगा के, नो वन विल थिंक अबाउट इट। जी सर ये जो है ये चीज़ हमारे पाकिस्तानियों में है। कभी कभार हम फ्रेंड्स बैठते हैं तो कहते हैं कि अफगानी लोग जो है या महाजरीन जो है जो पाकिस्तान में है वो जो है लोकल पाकिस्तानी से बहुत ज़्यादा रिच है। इसकी क्या वजह है?
تو یہاں پہ افغانی جو بھی آتا ہے وہ یہ نہیں کرتا یہ کام چھوٹا ہے بڑا ہے، وہ کام کرتا ہے، تو اس لیے وہ ہم سے زیادہ کامیاب ہے. تو یہ ہمیں وہ ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے یہاں پہ پاکستان میں کام کرنے کے لیے. باہر جا کے ہر کوئی جو ہے چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. بالکل کرنا پڑتا ہے کیونکہ باہر کام کے بغیر سروائیول بھی نہیں ہے. لیکن اس کی مثال یہ ہے نا کہ اس نے اپنے آپ اپنی جو ایجوکیشن ہے وہ پورا کرنے کے لیے ورک ان سپر مارکیٹ ایز اے سویپر. لیکن اس دوران اس نے اس کو ایک آئیڈیا ہے اس نے کام بھی کیا. اور کتنا ٹائم لگا واٹس ایپ آنے میں، واٹس ایپ تیار ہونے میں؟ 2 سال. 1 مہینے کا 1 دن کا ٹائم نہیں تھا، 2 سال لگایا اس نے. 2 سال میں اس نے کتنی انفارمیشن گیدر کی ہوگی، کتنے لوگوں سے اس نے بات کی ہوگی. دیکھیں دیٹ از آل دا انفارمیشن از کلیکٹنگ، نالج از گیدرنگ کہ کتنے لوگ اس پہ سے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. کنسسٹنسی بھی تھی نا، ہم لوگوں میں کنسسٹنسی بھی نہیں. ایک آئیڈیا سوچ رہے تو بس 2 مہینے بعد یا مہینے کے اندر لیکن وہ ایک مینٹیلٹی وہ دیکھیں ہماری ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے. وہ میں آگے تھوڑا سا ڈسکس کروں گا کہ ہم یہ جو کامیاب ترین لوگ ہیں انہوں نے کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں راکٹ سائنس کچھ بھی نہیں ہے. دیر آر سرٹن سیٹ آف پرنسپل جو انہوں نے زندگی میں اڈاپٹ کی جس کی وجہ سے دے آر ایبل ٹو کریٹ دا امپیکٹ دے ہیو. اور اچھا دوسری بات دیکھیں اس نے اپنے آپ کو ایک جگہ تک لیول تک تو پہنچ گیا لیکن ہی ڈڈنٹ فورگیٹ ہز ہمبل بیک گراؤنڈ. کدھر ہوا تھا اس کی جگہ پہ اس نے بیٹھ کے سائنس سیکھا کہ اس کی اپنی بھی ایک تھی کہ جس جگہ پہ سے میں نے میری والدہ نے شروعات کی میں ادھر ہی بیٹھ کے چیز کروں گا تاکہ مجھے یقیناً پتہ ہو کہ میں کدھر سے ہوا تھا، میں کس جگہ پہ آ گیا ہوں. ہمارا انفارچونیٹلی وہی بات ہے سوچ ایسی ہوتی ہے ہم تھوڑے سے کامیابی کی طرف آتے ہیں تو اگین ہماری ایگو جو ہے اتنی اپلفٹ ہو جاتی ہے کہ ہم دوسرے کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اف یو وانٹ ٹو سکسیڈ تو مین چیز ہے وی ہیو ٹو ریمین ہمبل ایٹ آل کاسٹ. ٹھیک ہے، جب ہمبل رہتے ہیں تو اسی سے ہمیں چیزیں اور سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے. اچھا لیٹس موو فارورڈ. آپ لوگوں کے پاس پین پیپر ہے؟ یہ اب آپ لوگوں کی ایک چھوٹی سی اسسمنٹ ہے. میں نے تو آپ کو دنیا کی جو چند ایک کامیاب ترین لوگ ہیں ان کے بارے میں تو بتا دیا کہ ایک بندے کی سٹوری بھی بتا دی کہاں سے آیا کہاں پہ ہو گیا. اب ایک چھوٹی سی اسسمنٹ ہم یہ کریں گے